اسلام اگر سلامتی کا مذہب ہے تو جہاد کا حکم قرآن میں کیوں دیا گیا؟ بالخصوص موجودہ حالات کے تناظر میں اس کا جواب کیا ہوگا؟ دوسرا سوال ہے کہ غیر مسلم کا اسلام کے خلاف سب سے بڑا آرگومنٹ جہاد ہی ہے، موجودہ زمانے میں صرف اسلام ہی جنگ و جدل کا حکم دیتا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اسلام میں جہاد کا حکم سلامتی کے لیے دیا گیا ہے، یعنی اگر کسی جگہ لوگ سرکشی اختیار کر لیں، دوسروں پر ظلم کریں، یہ ظلم اگر کسی ریاست کے اندر ہو رہا ہو تو آپ پولیس قائم کرتے ہیں، آپ عدالتیں قائم کرتے ہیں، آپ مجرموں کو پکڑتے ہیں، آپ ان کو سزا دیتے ہیں۔ یہ آسٹریلیا میں بھی ایسے ہی ہے، یہ امریکہ میں بھی ایسے ہی ہے، یہ یورپ میں بھی ایسے ہی ہے۔ دنیا میں اس وقت 200 سے زیادہ ممالک ہیں، ان سب میں انسانوں نے انسان کی سرکشی سے نمٹنے کے لیے یہی بندوبست کیا ہے۔ اگر آپ یہ سوال کریں کہ پولیس کیوں ہے، عدالتیں کیوں ہیں، پروسیکیوشن کیوں ہے، مجرموں کو کیوں پکڑا جاتا ہے، تو اس کا ایک ہی جواب ہے، امن کے لیے، سلامتی کے لیے۔ انسان چونکہ سرکشی اختیار کر لیتا ہے، قانون شکنی کرتا ہے، تو اس لیے انسان کو ایک نظم بنانا پڑتا ہے جس کے تحت مجرموں کی سرکوبی کی جائے۔ یہ امن اور سلامتی کی ضرورت ہے، ریاست کو قائم کرنے کی وجہ یہ ہوئی ہے، ورنہ انسان اپنے اوپر کسی کی حکومت کیوں تسلیم کرے گا؟ یہ ریاست اسی لیے وجود میں آئی کہ اس کے ذریعے سے انسان کو امن دیا جائے، اور ریاست کیا کرتی ہے؟ وہ حق تلفی کرنے والوں کو، لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرنے والوں کو پکڑتی ہے اور ان کو سزا دیتی ہے۔ یہی چیز یعنی سرکشی اگر کوئی قوم کرنے پر اتر آئے، کوئی ملک کرنے پر اتر آئے، تو پھر اس کے خلاف جنگ کی جاتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے آپ فوجیں بناتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر ہم جنگ کی ہدایت نہ کر دیتے تو یہ معبد، یہ مسجدیں، یہ کلیسا، یہ مندر، یہ اجڑ جاتے۔ لوگ اپنی سرکشی کے بلبوتے کے اوپر پوری دنیا کا نظم تباہ کر دیتے۔ تو اسلام میں سلامتی کو حاصل کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کہیں ظلم ہوگا، اگر کہیں زیادتی ہوگی، اگر انسانوں کے خلاف کوئی سرکشی کی جائے گی، اگر لوگوں کی جان و مال کے لیے خطرات پیدا کیے جائیں گے، تو پھر حکومتیں قوموں کے خلاف بھی یہ حق رکھتی ہیں کہ وہ جنگ کریں۔ اسلام میں جنگ کا حکم کسی مذہبی مقصد کے لیے نہیں دیا گیا۔ اسلام میں شرک کے خلاف جنگ نہیں کی جاتی، کفر کے خلاف جنگ نہیں کی جاتی، ارتداد کے خلاف جنگ نہیں کی جاتی۔ مذہبی معاملات میں کسی کو جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ہمیں جو حکم دیا گیا وہ ظلم کے خلاف جنگ کا ہے، یعنی اگر زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا، کوئی قوم مجرمانہ اقدامات کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے گی، تو پھر ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ ہمارے پاس اگر طاقت ہوگی تو ہم ریاست کی قوت سے اس ظلم کا ہاتھ پکڑیں گے، اس کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ ساری دنیا میں جنگ اسی مقصد کے لیے کی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کا ادارہ بھی جنگ کی اجازت اسی صورت میں دیتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ موجودہ زمانے میں خود ہمارے سامنے جو جنگیں ہوئی ہیں، غلط یا صحیح، ان میں بھی یہی عذر پیش کیا گیا ہے۔ یعنی اگر افغانستان پر امریکہ کو حملہ کرنا پڑا، یا نیٹو کی افواج آئیں، یا کسی اور ملک میں حملہ ہوا، تو خواہ آپ یہ کہیں کہ بہانہ تراشا گیا، یا آپ یہ کہیں کہ حقیقت میں یہ بات ہوئی تھی، لیکن کہا یہی گیا کہ ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف، سرکشی کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں۔ تو اسلام میں بھی جنگ ظلم کے خلاف ہوتی ہے، اور یہ ہمیشہ ریاست کرتی ہے۔ یعنی اس کا حکم فرد کو نہیں دیا گیا، کسی گروہ کو نہیں دیا گیا، اس کا حکم اسٹیٹ کو، مسلمانوں کے اجتماعی نظم کو، ان کی اجتماعیت کو دیا گیا ہے کہ اگر اس کے پاس طاقت ہے تو وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے، اور خاص طور پر اس میں پرسیکیوشن کو موضوع بنایا گیا قرآن مجید میں۔ یعنی اگر لوگوں کو مذہبی جبر کا نشانہ بنایا جائے، ان کو اپنے مذہب کے اظہار سے روکا جائے، ان کو اپنا دین قبول کرنے یا چھوڑنے سے روکا جائے، اور ریاست اس طرح کے ظلم کا ارتکاب کرے، تو پھر جنگ کی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ مقصد جو جنگ کا ہے، یہی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ تو لہٰذا میرے نزدیک تو یہ امن اور سلامتی کی ناگزیر ضرورت ہے۔ اسی مقصد کے لیے دنیا میں ہمیشہ بندوقیں اٹھائی جاتی ہیں، فوجیں بنائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی جارحیت کرے گا، ظلم کرے گا، عدوان کا ارتکاب کرے گا، کوئی قوم لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جائے گی، تو جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس کی نوبت نہ آ جائے، لوگ سمجھ جائیں، بات کو جاننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن اگر آمادہ نہ ہوں اور سرکشی پر مصر رہیں، تو جیسے ریاست کے اندر مجرموں کے خلاف کارروائی کرنی پڑتی ہے، اسی طرح قوموں کے خلاف بھی کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ دوسرا حصہ تھا جی یہ غیر مسلم
اسلام کے خلاف اس کو ایک آرگومنٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میں نے جو جواب دیا اس کے بعد اس کے استعمال کی گنجائش باقی نہیں رہی کوئی بھی، اس لیے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر جنگ کے امکانات کو اقوام متحدہ کے منشور سے بھی نکالنا پڑے گا، پھر دنیا میں جتنے اقدامات کیے جاتے ہیں وہ ختم کرنے پڑیں گے، پھر یہ اصول بنانا پڑے گا کہ کوئی قوم جتنی چاہے سرکش ہو جائے، بے شک لوگوں کے اوپر جتنا چاہے ظلم کرے، اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ بات کہی نہیں جا سکتی۔ غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ غلط فہمی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے جنگ کا حکم دیا گیا ہے یا کفر کو مٹانے کے لیے جنگ کا حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح کا کوئی حکم ہمیں نہیں دیا گیا، ہمیں ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف جنگ کی ہدایت کی گئی ہے، اور وہ بھی ناگزیر صورت میں۔ یعنی اگر ظلم اور زیادتی کو بات چیت سے، سمجھانے سے، بجھانے سے روکنا ممکن نہ ہو تو پھر طاقت استعمال کی جائے۔